اور دنیا میں کوئی فلسفی آئے کہ میں انسانوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں، ہزار باتیں کر لے گا مگر انسانوں میں انقلاب اور تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تبدیلی کب لائے گا؟ جب دل پر کام کرنے کا سامان لائے گا۔ وہ سوائے اسلام کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ الا وحی القلب، لوگوں یاد رکھو، اس کو دل کہتے ہیں، اس کو دل کہتے ہیں۔ اسلام سلامتی، دل کو پہلے سلامتی دیتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کو شرح صدر دیا ہے۔ شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی شک و شبہ آپ کے دل کے اندر نہیں ہے۔ آپ کا دل مبارک ہر طرح کے شبہ سے پاک ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اپنے ماننے والوں کو شکوک و شبہات سے بچاتا ہے۔ صحیح معنی اندر قال اللہ اور قال الرسول دی تعلیم دینے والے، صحیح دین اسلام ساڑھے تک پہنچانے والے، انہاں اندروں مسلک اہل حدیث دے عظیم الشان سکالر واعظ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر مناظر اسلام حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ساڑھے اندر ماشاءاللہ تشریف فرمانے۔ میں دعوت خطاب دیاں گا مناظر اسلام شیخ الحدیث والتفسیر عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، سجاد بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، مناظر اسلام حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی۔ شیخ صاحب دی تقریر تو متصل بعد دوست احباب نو 10 منٹ ٹائم دیتا جائے گا۔ اگر کسی بھی ساتھی نو کسی بھی قسم دا کوئی اشکال ہوئے، سوال کرنا چاہے، سوال دی عام اجازت ہوئے گی، سوال لکھ کے اسٹیج دے ہوتے پرچی دی صورت اندر پیش دیتا جائے۔ انشاءاللہ شیخ صاحب ہر سوال دا صحیح قرآن و سنت دی روشنی اندر جواب دے کے جان گے انشاءاللہ۔ جڑے دوست احباب پیچھے کھڑے نے اور یا پنڈال تو باہر نے، انہاں کے گزارش ہے کہ اگے بیٹھن واسطے کلین بچھیا آیا، اگے تشریف لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، واعوذ بک من نفس لا تشبع، واعوذ بک من قلب لا یخشع، واعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، واعوذ بک من دعاء لا یسمع۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم
وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی مؤکر حفل محض دینی مجلس ہے. میرے ذمہ جو موضوع ہے اس کا عنوان اسلام کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ عوامی موضوع نہیں ہے. اپنے اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چند کلمات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور جو ہم کہیں اور سنیں اس مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. مختصراً گفتگو 3 چیزوں پر مشتمل ہوگی. پہلی چیز تسلیم و رضا، دوسری چیز وحی اور عقل، تیسری چیز اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیاں. دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا سچا دین ہے. یہ ہر نبی کا دین رہا ہے. اس دین کی تکمیل اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے. یہ اللہ کا آخری دین، آخری امت کے لیے ہے. ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور صراط مستقیم پر گامزن بھی رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پر تیرے منعم علیہم لوگ چلے ہیں، جس کو تو نے اپنے کلام کے اندر سبیل مومنین کا نام دیا ہے. جب انسان چلتے ہیں زمین پر ایک راستہ اور پگڈنڈی بن جاتی ہے، وہ قدموں کے نشانات لگ جاتے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ راستہ جا رہا ہے. اور بسا اوقات بندہ اچھا ہو تو کہتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں. سیدھا راستہ بھی مانگا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی مانگی ہے. اس پر گامزن رہنے کی بھی توفیق مانگی ہے. یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی جنت میں جاتا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے، کھلا راستہ ہے، محفوظ راستہ ہے اور منزل کے قریب راستہ ہے. یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ راستہ قریب ہے جی، آپ ادھر سے چل دیں.
وہ کیا راستہ ہے؟ وہ اسلام ہے، اللہ کا سچا دین ہے، دین حق، جس کو آپ اللہ کا راستہ کہہ دیں، سبیل اللہ۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو انسانوں کو اپنے حقیقی رب کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام انسان کو اللہ کی جنت میں لے جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھے۔ یہ بھائی ڈسٹرب کرتے ہیں، بیٹھ جائیں اگر تو۔ دین اسلام جو ہے، اس کو نازل کرنے والے، اس کو اتارنے والے اللہ تعالی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ہمارے لیے کتنی عزت کی بات ہے کہ ہمارے لیے رب العالمین نے دین اتارا ہے۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں، اس دین پر چلتے ہیں، اس دین کی دعوت دیتے ہیں جس کا نام اسلام ہے، جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جو اسلام پر چل دیا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ سلامتی والا دین، اس کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ ہے تسلیم، ماننا اور قبول کرنا۔ انسانوں کو اللہ نے عقل دی جو جانوروں سے، حیوانات سے انسانوں کو ممتاز کرتی ہے۔ وہ عقل اللہ نے کیوں دی؟ اللہ نے انسانوں کو شعور کو بخشا، اس لیے کہ میرے بندے میرے دین کی پہچان کریں گے، اسلام کو دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ عقل اس لیے دی ہے۔ تو لہذا اللہ نے عقل تسلیم کرنے کے لیے دی ہے، تسلیم کرنے کے لیے۔ اسلام پھیلا ہوا دین ہے جس کے اندر وسعتیں ہیں، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان کی بنیادی ضرورت اسلام ہے۔ تنسیساً و تعلیلاً، تنسیساً و تعلیلاً رہنمائی کرتا ہے اسلام۔ اس کے اندر اس کے ماننے والوں کے لیے کبھی وہ تشنگی باقی نہیں چھوڑتا، اور اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ دین اسلام ہے، یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آتا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ اس دین کے قدردان بن جائے اور اللہ کے ایک ایک حکم کے سامنے سرنگو ہو جائے۔ اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھیں گے۔ اصل چیز تو وحی ہے، اصل وحی ہے۔ عقل اگر کافی ہوتی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اللہ نے کتابیں کیوں اتاری؟ اس لیے عقل ناکافی چیز ہے۔ عقل صرف اس لیے دی گئی ہے کہ انسان اللہ کے دین کو، اسلام کو سمجھے، اس کو قبول کرے، اس کو تسلیم کرے، کامیابی پائے۔ مسلمانوں، یہ کامیابی کا راستہ اور سلامتی والا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم ہرقل یا ہرقل دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں کو خط لکھا۔ اس وقت نبی پاسم کے پاس کوئی بڑی فورس نہیں تھی، کوئی بڑی قوت اور طاقت نہیں تھی، چند ساتھی تھے۔ اسلام کسب پرسی کے حالات
میں تھا، خط لکھا، یہ محمد بن عبداللہ کی جانب سے خط ہے، اور اس خط کا جو متن ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے شاہ روم کو لکھا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، سلامتی پائے گا۔ دنیا کی بلیغ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ بولا ہے، سمندر کی وسعتوں سے بھی زیادہ اس کے اندر بلاغت ہے۔ اسلم تسلم، جب یہ الفاظ اس نے پڑھے، یہ کس کی طرف سے؟ محمد الرسول اللہ کی طرف سے خط آیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسلم تسلم، سلامتی کیسے پائے گا اگر اسلام میں نہیں آتا؟ ہم آپ سے جنگ کریں گے، ہم آپ سے لڑیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ورنہ ہم آپ کو قیدی بنائیں گے، یا آپ اگر کفر کے اندر ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، ہماری سلطنت، ہماری ریاست کے اندر آپ ذمہ کی حیثیت سے جزیہ دے کر رہیں گے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہے۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جا، سلامتی پائے گا، روز آخرت اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اس سے بڑی سلامتی کوئی نہیں ہے۔ واہ محمد، واہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب نے آپ کو، دنیا کو سلامتی عطا کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا تھا۔ سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، اتنا خوبصورت دین میرے اللہ نے آپ وسلم پر اتارا۔ اس دین کے اندر تسلیم ہے، تسلیم ہے۔ اسلام کا چھوٹا حکم ہو یا بڑا حکم ہو، عقل میں سموئے یا نہ سمو سکے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کو اللہ کا دین ماننا ہے، اس کو اسلام مان کر قبول کر لینا ہے۔ یہ عقل سلیم ہوتی ہے، اور ایک عقل سقیم بھی ہوتی ہے۔ عقل سقیم بیمار عقل جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ پر اعتراض کرتی ہے، قرآن پر اعتراض کرتی ہے، محمد الرسول اللہ پر اعتراض کرتی ہے، وہ عقل سقیم ہوتی ہے، بیمار عقل ہوتی ہے۔ عقل میں یہ چیز نہیں آتی، عقل میں یہ چیز نہیں آتی، عقل میں یہ چیز نہیں آتی، عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے۔ مسلمانوں یہ کوئی بات نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سے عقل سلیم مانگیں، سلیم سلامتی والی عقل جو انسان کو اسلام تک لے جائے۔ شریعت کا کوئی بھی حکم سمجھ آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان لانا ہوگا، یہ اسلام ہے۔ اللہ کا سچا دین، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین پر، اسی اسلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو بھی اسی اسلام پر ایمان لانے کا کہا ہے۔ یہ خوبیوں والا دین، خوبیوں والا دین، اس کا مادہ سلام ہے، یہ سلامتی سے ہے، سلامتی سے۔ دنیا میں اس کے تو فعل سلامتی، اور آخرت میں بھی سلامتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اللہ کا نام ہے السلام، سلامتی والا، اس کا مادہ بھی سلام ہے، سلامہ۔ اللہ السلام ہے۔ اور اس سے بھی بڑی پر لطف بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے مومنوں کے لیے آخرت کے اندر جو گھر تیار کر دیا ہے، جنت، اس کا نام بھی دار السلام رکھا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام کی طرح بلاتے ہیں۔ اسلام لے کر جاؤ، دار السلام میں داخل ہو جاؤ۔ بات سمجھیں، اسلام لے کر جاؤ، دار السلام میں داخل ہو جاؤ۔
سلامتی والا دین اپنا لو، سلامتی پاؤ گے، ابدالآباد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ سرمدی زندگی اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ٹھہرو گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ کتنا خوبصورت گھر ہے وہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا، جس کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا، وہ دار السلام ہے۔ وہ کس کو ملے گا؟ جس کے پاس اسلام ہوگا۔ جس کے پاس اسلام نہیں، وہ گھر اس کو نہیں ملے گا۔ اور اسلام کے اندر یہ خوبی ہے کہ جو بھی شخص اسلام سے باہر ہو، کفر میں ہو، اور کفر کے اندر اس نے جو بھی گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے یا بڑے کیے، تھوڑے کیے یا زیادہ کیے، جب اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے، ان الاسلام یادم ما کان قبلہ، پہلے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں اسلام کی طفیل اور بدولت۔ اسلام گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ صحابی نے کہا تھا نا، محبوب میں آپ کے ہاتھ پر اسلام میں بیعت کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ جو کفر میں نے گناہ کے وہ معاف ہو جائے۔ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کفر میں گناہ ہو گئے، بھلا کفر سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے، اس سے بڑے گناہ ہو گئے، اسلام میں آ گئے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسلام میں آ گئے تو وہ بھی۔ اور اگلی بات یہ ہے، انسان نے کفر کے اندر رہ کر جو نیکیاں کی ہوتی ہیں، اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے جب تک اسلام کے اندر نہ آئے۔ نیکی کی، اللہ کے لیے کام کیا، مگر کہتا ہے اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے لیے کام کیا، مگر اسلام نہیں ہے تو وہ نیکی قابل قبول، اس کا اجر و ثواب، ہاں نیکی ہے اور اسلام میں آ گیا، ایسا بافضیلت دین اور ایسا خوبصورت دین کہ نیکیاں کار آمد ہو گئی اور اس کو اس کا اجر و ثواب مل گیا، ورنہ کوئی اجر و ثواب نہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی اہل سنت کے بڑے امام ہیں، حدیث کا ایک معتبر نام جس کا نام محمد بن مسلم الزہری ہے، بڑا نام ہے، محدث، فقیہ، امام، بڑا نام ہے۔ ان کا ایک قول ہے جو امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے۔ زہد انسان کو ویسے نہیں مل جاتا، زہد کے لیے بھی کوئی پیمانہ چاہیے، کوئی اصول اور ضابطہ چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ امام زہری فرماتے ہیں اللہ البیان وَلَلرَّسُولِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ، اللہ کا کام دین کو، اسلام کو بیان کر دینا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ کیا تھا کہ آپ دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کا جو فرمان علی الراس والعین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر آنکھوں پہ آپ جو فرمائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں یہ اسلام ہے، پہاڑ سے بڑی بات، تہامہ کے پہاڑوں سے بھی بڑی بات جو عقل میں نہیں آ سکتی، مگر محمد رسول اللہ نے فرما دی، وہ اللہ کا دین ہے، وہ اسلام ہے، اس کو ماننے کا نام اسلام ہے، وہ ماننا ہے۔ جس دن ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس دن ہم نے عقل محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈال دی۔ محبوب یہ ہماری عقل ہے، جو منوانا چاہتے ہیں آپ منوا لیں ہم سے، جو منوانا چاہتے ہیں منوا لیں ہم سے، جو منوانا چاہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔
اس لیے اہل علم کہتے ہیں لا تسجد قدم الاسلام الا علی ظہر تسلیم، اسلام کے قدم صرف تسلیم کی پیٹھ پر رک سکتے ہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تسلیم تسلیم تسلیم، آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو اللہ مان لیا، اس کے ضمن میں جب اللہ کو اللہ مان لیا تو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو گیا تو اللہ کے جتنے احکامات ہیں، احکام الہیہ ہیں، وہ اسلام ان کو ماننا ہے، ان کو ماننا ہے۔ ایک صاحب، میں مسجد میں بیٹھا، مجھے کہنے لگے کہ بخاری میں حدیث آتی ہے، ہمارا مطلب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مدینہ سے باہر اونٹوں کا پیشاب پینے کا کہا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ میں نے کہا جی بخاری میں حدیث آتی ہے، ہمارا مطلب ہے بخاری میں حدیث آتی ہے۔ میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے بخاری میں حدیث آتی ہے، بات کرو، بات کیا ہے؟ مطلب ہمارا مطلب یہ ہے بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی پاک اونٹوں کا پیشاب پینے کا فرمایا۔ میں نے محمد رسول نے فرمایا ہے نا، بڑی چھوٹی سی بات آپ نے کی ہے، اللہ کی قسم ہے یہ پہاڑوں سے بڑی بھی ہوتی پھر بھی میں اس پر ایمان رکھتا، اور آپ ہیں چھوٹی سی بات بھی آپ کو ہضم نہیں ہو رہی، چھوٹی سی بات ہضم نہیں ہو رہی، چھوٹی سی بات۔ محمد الرسول اللہ اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم آپ پر اعتراض وارد کریں، انگوش نمائی کریں۔ اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا سچا رسول مان لے، اور جو دین آپ لائے ہیں وہ اسلام ہے، اس اسلام کو اللہ کا دین مان لے۔ مسلمانوں، لوگ آپ کے اندر یہ وساوس پیدا کریں گے، یہ شبہات ڈالیں گے کہ یہ چیز سمجھ نہیں آتی، یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ کیا سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ یہ عقل نارسا ہے، یہ تو اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھ پر ایمان لاتے، جبکہ آپ اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ کتنی باتیں ہیں، کتنی باتیں ہیں جن کو لوگوں نے عقل کی بنیاد پر ٹھکرا دیا ہے۔ اسلام کی باتیں، عقل کے پجاری، عقل پرست یہ کہتے تسلیم ان کے اندر ہے ہی نہیں، تسلیم نہیں ہے، تسلیم نہیں۔ ماننا ہوگا بھائی، ماننا ہوگا۔ اللہ کا جو حکم قرآن سے ثابت ہے، محمد الرسول اللہ کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ مسلمانوں خوش قسمت بن جائے، اسلام کے بغیر کوئی نجات نہیں۔ اسلام کا مطلب ہی تسلیم ہے۔ آپ دنیا سے جائیں، اسلام کا ایک حکم بھی ایسا نہ ہو جس پر آپ کا ایمان نہ ہو۔ ایک حکم بھی ایسا نہ ہو۔ کتنے حکم؟ بولیے، میری طرف توجہ فرمائیے۔ ایک حکم بھی اسلام کا، ایک حکم بھی اسلام کا ایسا نہ ہو جس کو آپ اسلام نہ مانیں، اللہ کا سچا دین نہ مانیں۔ ایک حکم بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ سے پوچھے میرے بندے کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ میں اسلام کو مان کر آیا ہوں، ہزار کمزوریوں کے باوجود، بشری لغزشوں کے باوجود میں نے تیرے دین کی تصدیق کر دی اور میں اسلام کو مان کر آیا ہوں۔ اتنا خوبصورت دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الفاظ پہ غور کریں ذرا، کلام الہی پر غور کریں۔ آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پہ، اس دن اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے مکمل کیا تمہارے دین کو۔ مسلمانوں خوش نہیں ہو جاتے کیا کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اسلام، اس کو اللہ نے مکمل کیا۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے۔ جو اسلام کے عقائد تھے وہ بھی بیان کر دیے ہیں، اسلام کے جو احکام تھے وہ بھی بیان کر دیے ہیں، اسلام کے جو اعمال تھے وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ مسلمانوں، انسانوں، بتاؤ یہ کیا تمہارے لیے نعمت سے کم ہے کہ سارے کے سارے عقائد، اسلام کے عقائد میں اللہ نے تم کو بیان کر دیے ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے۔ یہ میرے رب کی پسند ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے فرماتے ہیں میں نے پسند کر لیا، تسلیم و رضا، راضی ہو جانا ہے ہم نے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دین میرا اتارا ہوا، اس کی تکمیل بھی میں نے کی ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک طعم الایمان، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس انسان کو ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو گئی، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے اللہ کا دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اس بات پر راضی ہو گیا، یہ وہ حقیقت ہے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی ہے۔ مسلمانوں، اسلام اس کے کچھ باطنی اعمال ہیں، کچھ ظاہری ہے۔ اسلام انقیاد کا نام ہے۔ انقیاد کا معنی جھک جانا، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر نگو ہو جانا۔ اسلام استسلام کا نام ہے، استسلام۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ ایمان اور اسلام یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ اکیلا ایمان بولا جائے تو اس میں اسلام داخل ہوتا ہے، اکیلا اسلام بولا جائے تو اس کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، اکیلا ایمان بولے تو اس میں اسلام، اکیلا اسلام بولے تو اس کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا الفحشاء والمنکر، ایک ساتھ دونوں ذکر ہوئے، الفحشاء والمنکر، فحشاء اور ہے، منکر اور ہے، تیسی ہی ایمان و اسلام ایک ساتھ ذکر ہو، ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ الفقیر والمسکین ایک ساتھ ذکر ہو، فقیر فقیر ہے، مسکین مسکین ہے، مگر جب صرف فقیر آئے تو اس میں مسکین بھی شامل ہوتا ہے، اور مسکین ہے تو اس کے اندر فقیر بھی شامل ہوتا ہے۔ البر والتقوی، یہ دو لفظ ایک ساتھ آئے کہ بر کا معنی بر، تقوی کا معنی تقوی ہوتا ہے۔ اکیلا بر ہے اس کے اندر تقوی بھی شامل ہوتا ہے، اکیلا تقوی تو اس کے اندر بر داخل ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ اللہ نے انسان کے دل کے اندر، اسلام کے انسان کے دل کے اندر کچھ باطنی انقیاد کی بات کی ہے۔ دل میں انقیاد جو اسلام کی صورت میں زہر ہوتا ہے۔ درخت ہوتا ہے، درخت اس کی جڑیں ہوتی ہیں، جڑیں تو اس کی زمین میں ہوتی ہے نا، تنا باہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں، پتے، پھول اور پھل وہ زہر ہوتے ہیں۔ میں اللہ پر ایمان لایا، فلاں پہ ایمان، فلاں پہ ایمان، فلاں پہ ایمان، یہ تو ہوا کیا؟ ایمان ہوا۔ اور جو زہری انقیاد ہے، زہری انقیاد، وہ کیا ہوا؟ اسلام ہوا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کے اندر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، آخر میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا،
یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اللہ نے ایمان اور اسلام کو جمع کر کے کہا ان کے اندر ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، باطن کے اندر انقیاد ہے، غیر بھی انقیاد ہے، تب اللہ نے ان کو پکا ٹھکا مومن قرار دیا۔ تو لہذا اصل اسلام کے اندر تسلیم ہے، ثابت ہو گیا قرآن سے، ثابت ہو گیا حدیث سے، تو بس ہمارا کام ہے ہم اس کو اسلام مانیں کہ اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں اس کے بغیر۔ لہذا مان لو، موقع ہے، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، اسلام لے آؤ، دارالسلام میں داخل ہو جاؤ گے، دارالسلام میں داخل ہو جاؤ گے، ورنہ اس کے بغیر تو ذلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، کافرو تمہیں اسلام کا غلبہ، اسلام کی عزت، اسلام کی عظمت ایک آنکھ بھی نہیں پاتی، تمہارے لیے یہ چیز تکلیف دہ ہے۔ دوسری طرف کفر کی ذلت اور رسوائی، یہ بھی تمہیں ایک آنکھ نہیں پاتی۔ موتوا بغیظکم، قل موتوا بغیظکم، مرتے رہ جاؤ، مرتے رہ جاؤ۔ یہ اللہ کا سچا دین ہے، اللہ نے اس کو غالب کر دیا ہے۔ ہمارا کام ہے جو اللہ کا غالب دین ہے، عزت والا دین، فَإِن کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ ہی غالب ہے، اللہ کا گروہ ہی غالب ہے، وہ اہل اسلام ہے، وہ اہل اسلام ہے، اسلام غالب ہے۔ مسلمان مغلوب ہو جائیں سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ اسلام بھی مغلوب ہو گیا، نہیں، اسلام غالب، اسلام پر اس پورے دور میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا، ایک لمحہ بھر کے لیے اسلام دنیا میں مغلوب نہیں رہا، ایک لمحہ کے لیے نہیں۔ اول یوم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اسلام غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، شرح معانی الاثار کے اندر امام ابو جعفر طحاوی نے یہ صحیح سند سے قول نقل کیا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام غالب مغلوب کبھی نہیں ہوگا، اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے، اور اللہ نے اس دین کو غالب کر دیا اس لیے کہ یہ وہ دین ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اتارا تھا۔ لہذا اسلام کو تسلیم کر لیں، بڑے سے بڑا حکم، چھوٹے سے چھوٹا حکم، بس مان لیں۔ اللہ راس والعین، میں ایمان لے آیا، میں نے مان لیا۔ دنیا میں خرابی اور بگاڑ کیسے آیا کہ انسان نے اسلام کو تسلیم ہی نہیں کیا، اسلام کو مانا ہی نہیں ہے۔ اتنا خوبیوں والا دین تھا، اس کے محاسن دیکھیں، اسلام کے احکام کی حکم اور اس کے اندر جو پناہ حکمتیں ہیں یا اسرار ہیں، ان کو پا ہی نہیں سکے۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ انسانوں نے وحی کو رد کر دیا، وحی کو رد کر دیا۔ وحی تو اللہ کے علم کا نام ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے دل جگرا چاہیے، اور وحی کو ماننے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے۔ اتنے چھوٹے دل سے وحی کو نہیں مانا جا سکتا۔ اتنی بڑی حقیقت کو جو زمین و آسمان نے بھی نہیں سمجھ سکتی، اس کو ماننا، وحی کو ماننا۔ دنیا میں وحی اور عقل کی جنگ یہ ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے۔ انسانوں نے عقل کی بنیاد پر وحی کو رد کیا، جھٹلا دیا، نبیوں کو جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا، ان کو ستایا، نہ صرف ستایا بلکہ ان کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو
کئی نبیوں کو قتل کر دیا جو قرآن نے بیان کیا ہے عقل کی بنیاد پر۔ ایک طرف وحی ہے، دوسری طرف عقل ہے۔ اللہ نے عقل کیوں دی؟ اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان کی، ان میں سے ایک وصف یہ ہے یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ مسلمانوں اس حقیقت کو پالو، عقل کبھی بھی غیب کو نہیں سمجھ سکتی۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ عقل کبھی بھی غیب کو سمجھ نہیں سکتی۔ غیب کہتے ہی اس کو ہیں جس کو عقل نہ سمجھ سکے، اس کو غیب کہتے ہیں، وہ غیب ہے۔ اسلام غیب کا نام ہے، جس کو نہیں دیکھا، جس چیز کو نہیں دیکھا اس کو تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ لوگوں نے عقل کی بنیاد پر جو اللہ کی عطا کردہ انمول نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی ہستی کا انکار کر دیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں ملحد ہیں جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے عقل کی بنیاد پر۔ ایک ملحد کہتا تھا مجھے دکھاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ یاد باللہ کیا کہتا تھا؟ اللہ کہاں ہے، دکھاؤ اللہ کہاں ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں یہود نے سے پہلے کہا تھا موسیٰ ہم تب آپ کو مانیں گے جب ہم اللہ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ یہ تو یہود کی چال ہے جو تمہارے ہاتھ لگی ہے۔ آج ہم سے پوچھتے ہو کہ جو اللہ ہے وہ کہاں ہے؟ اہل حدیث بھائیوں، نوجوانوں، ہم نے اس کا ایک جواب دیا، ابھی تلک اس جواب کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کہاں ہے تو عقل کی بنیاد پر ہمارے رب کو نہیں مانتے ہو نا، اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہو، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ قرآن کو آپ نہیں مانتے، حدیث کو آپ نہیں مانتے، اور تم نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہوا ہے۔ اسلام دین فطرت تھا مگر تمہاری فطرت مسخ ہو گئی، لہذا تم نے اسلام کو مسخ کر دیا۔ لیکن ایک بات ہم کہیں گے، اگر تمہاری فطرت زندہ ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ قرآن نے ثابت کیا الرحمن علی العرش استوی، رحمان کہاں ہے؟ اپنے عرش پر بلند ہے۔ حدیثوں نے کیا ثابت کیا؟ اللہ کہاں ہے بھائی؟ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ امت کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، اہل توحید کا، موحدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، مگر آپ نہ قرآن کو مانتے ہو نہ حدیث کو مانتے ہو، نہ امت کے اور مومنوں کے اجماع کو مانتے ہو۔ ہم نے کہا لاؤ 3 سال کا بچہ ہو، اپنا بچہ لاؤ، کوئی ملحد ہو جو کہے کہ میں اللہ کو اللہ نہیں مانتا، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تم جو اللہ کی بات کرتے ہو بتاؤ نا اللہ وہ کہاں ہے؟ 3 سال کا بچہ ہو، ملحد کے گھر میں ہو، ملحد کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، بات نہیں سمجھ آئی؟ بچے سے پوچھو اللہ کہاں ہے، وہ کہے گا اللہ اوپر ہے، یا انگلی اٹھائے گا، یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ اللہ پوچھے بیٹا اللہ کہاں ہے، وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ ہم نے کہا وہ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں سروے کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بچوں سے پوچھتے ہیں، مسلمانوں کے بچوں سے پوچھتے ہیں، کفار کے بچوں سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے بچے ہوں یا کفار کے بچے ہیں، سبھی میں یک زبان ہو کر کہیں گے اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے ملحد تو بھی جب چھوٹا تھا اس بچے کی طرح تھا، تو بھی اللہ کو اوپر مانتا ہے، آج تو عقل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا۔ بعض ہمارے بھائی ہیں جی، بعض ہمارے بھائی، وہ تو ملحد تھا نا، بعض ہمارے بھائی وہ جو کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود، اللہ شاہ راگ کے وہ کیا کہتے ہیں،
شاہ رکھ دو نیڑے. چلو علم کے لحاظ سے بات, ہاں اللہ دل وچ کیا کہتے ہیں, اللہ دل وچ ہے. ان کو بڑی تکلیف ہوئی, ہاں ان کو بڑی تکلیف ہوئی. یہ کیا بات, ہم نے کہا یہ بات اہل حدیث نے کی ہے, اہل حدیث نے کی ہے. اہل حدیث کا یہ عقیدہ ماننا بڑا مشکل ہے, ملحد کے لیے بہت مشکل ہے اور گمراہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. موتو بغیظکم, کوئی جواب نہیں تمہارے پاس. یہ اسلام کی عظمت ہے. اسلام اپنے ماننے والے کو کسی موقع پہ بھی بے سر و سامان نہیں چھوڑتا. تو عقل اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ کے دین اسلام کو ہم مانیں. مسلمانوں وہ عقل نہیں جو اسلام کے معارض آتی ہے, اسے معارضہ کرتی ہے, اسلام سے ٹکراتی ہے. معتزلہ دنیا میں آئے, معتزلہ 10 نہیں 20 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثوں کو رد کیا عقل کی بنیاد پر. عقل نہیں مانتی, یہ حدیث عقل کے خلاف ہے, یہ حدیث عقل کے خلاف ہے. کیا معیار ہے یہ عقل؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے عقل. اسلام تسلیم کا نام ہے, اسلام اللہ کی وحی کو ماننے کا نام ہے, عقل کو وحی کے تابع کرنے کا نام اسلام ہے, نہ کہ وحی سے آگے کھڑا کرنے کا نام ہے. اور آخری بات, اسلام خوبیوں والا دین ہے, اتنا خوبصورت دین ہے, اتنا خوبصورت ہے. میں تو اس بات پر ہر وقت خوش رہتا ہوں کہ میرے رب نے شاید صرف میرے لیے ہی اپنا دین اتارا. ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے چھوڑتا نہیں اسلام. ہر دم میرے ساتھ رہتا ہے. میں سویا ہوں تابی, جاگا ہوں تابی. اتنا خوبصورت دین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام. لوگوں عظمت چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, غلبہ چاہتے ہو, آخرت میں کامیابی و کامیرانی چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کے نبی آپ جو منوانا چاہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, جو منوانا چاہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ادھر تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی, عقل کی بنیاد پر ان کو رد کر دیتے. عقل کیا ہے؟ عقل کوئی معیار نہیں ہے. اسلام غیب کا نام ہے. الذین یؤمنون بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, غیب الاسلام. یاد رکھو غیب کو کبھی عقل نہیں سمجھ سکتی. اسلام ہے ہی غیب, اسلام غیب ہے. اللہ کو دیکھا ہے بھائی, بولیے اللہ کو دیکھا ہے؟ اپنا سچا رب مانتے, اللہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اللہ کے آخری نبی اور رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے, اللہ کی لطیف مخلوق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم نے جنات کو دیکھا ہے, لیکن انہیں ایک مخلوق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ حاضر القیاس. ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا. ایک پورا جہان آباد ہے جس کو لوگ آخرت کہتے ہیں, جس کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں, جسے لوگ آخرت کہتے ہیں. عقل کی بنیاد پر آخرت کو ٹھکرا دیا, عقل کی بنیاد پر جنت کو ٹھکرا دیا, جہنم کو ٹھکرا دیا. کہتے کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے. اللہ یاذ باللہ. مسلمانوں تسلیم لے کر جاؤ, تسلیم. لا تثبتوا قدم الاسلام الا علی ظہر تسلیم. اسلام ہے تسلیم کا نام, تسلیم. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الراس والعین, اور حقیقت پر وہ معمول ہے, حقیقت پر. بڑے بڑے گمراہ لوگ اس کی تعویلیں کرتے پھرتے ہیں یا اس کو مجاز پر معمول کرتے ہیں. یہ مجاز ہے. اذا الشمس کبرت, سورج لپیٹ دیا جائے گا, مراد واشت ہے. کہتے ہیں یہ واشت ہے, واشت, یہ واشت ہے. قرآن کو مجاز پر معمول کیا, الف سے لے کر الحمد سے لے کر آخر تک مجاز بنا دیا. مسلمانوں آیا ابن تیمیہ ہے دنیا کے اندر. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دنیا کو بتایا
اور شیخ الاسلام آیا. کون آیا؟ شیخ الاسلام آیا. اور ہمارے ہاں بڑے بڑے ملحدین کو، بڑے بڑے مشرکین کو، بدعتیوں کو، جاہلوں کو، مقلدین کو، ضالین کو، منحرفین کو، متففین کو لوگ شیخ الاسلام کہنا شروع ہو گئے. ان کو شرم بھی نہیں آتی؟ جب لوگ ان کو شیخ الاسلام کہتے ان کو شرم نہیں آتی؟ اور جن کا عقیدہ اہل سنت کے موافق نہیں ہوئے شیخ الاسلام بن گئے. جو تقلید پرست ہے، اول آخر کہتے تقلید دین ہے، وہ شیخ الاسلام بن گئے. اور جن کے پاس صحیح معنوں میں علم نبوت نہیں، اللہ اور اس کی رسول کی مرادوں کو نہیں پا سکتے، وہ شیخ الاسلام کہے گے. اور شیخ الاسلام کون ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام وہ ہوتا ہے جو جامع العلوم ہوتا ہے. شیخ الاسلام وہ ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہر فتنے کا قوت اور طاقت کے ساتھ تعاقب کرتا ہے، وہ شیخ الاسلام ہوتا ہے. اور جو اسلام کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ گرا دیتا ہے، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. یہ گمراہ لوگ، پاپی جن کو ہم نہیں جانتے، لکیر کے فقیر ہیں بیچارے، تقلید پرست جو تقلید کو دین سمجھتے ہیں، قرآن اور حدیث سے تقلید ثابت کرتے ہیں، وہ شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے مسلمانوں یہ غلو سے بچ جاؤ، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کسی سپاہی کو آپ بڑا عہدہ دے دے، اس کو نام دے کر پکار لیں گے یہ فلاں عہدے والے ہیں، اس کو شرم نہیں آئے گی؟ بھائی اس کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مگر ان کو نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام ہے، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بھی شیخ الاسلام. ہاں تمہارے شیخ الاسلام ہیں. تو ابن تیمیہ آیا رحمہ اللہ، شیخ الاسلام آیا، عظمتوں کا استعارہ آیا. اتنا بابرکت انسان تھا، ہر دور کے علماء کا رہنما آیا. میں نے عقیدہ ابن تیمیہ سے سیکھا، میں نے رب کی معرفت ابن تیمیہ سے حاصل کی ہے. بات سمجھاتی ہے کہ نہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تعویل کرنے والوں اور اسلام کے احکام کو مجاز پر معمول کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے. منہ توڑ جواب دیا. عقل کے پجاریوں کو جواب دیا. عقل اللہ نے اس لیے تھوڑی دی ہے، ان بیچاروں کی عقل کتنی ہے جی؟ بھئی قیامت کے قریب، قیامت جب آئے گی بڑی نشانی میں سے یہ کہ سورج مغرب کو طلوع ہوگا. بولیے سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا. ان کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی. چھوٹی سی بات ہے. جو اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب کو غروب کر سکتا ہے، کیا وہ مغرب سے طلوع نہیں کر سکتا؟ یہ کیا مسئلہ ہے تمہارے لیے بتاؤ؟ یہ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. مسلمانوں اسلام کو تسلیم کر لو. عقل کوئی چیز نہیں، عقل وہی ہوتی ہے جو اسلام کو اللہ کا سچا دین مان لے، ورنہ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اسلام خوبیوں والا دین ہے. پوری دنیا کے علماء، اہل علم، پوری دنیا کے علم والے اکٹھے ہو جائیں، درخت کلمے مان جائے، درخت کلمے مان جائے، سمندر سیاہی بن جائے، میرے رب کے دین اسلام کی عظمتوں کو، محاسن کو، خوبیوں کو لکھنا شروع کریں. لکھنے والے مٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمے گھس جائیں گی، مگر میرے اللہ کے دین کی عظمت ختم ہونے کو نہیں آ سکتی. اتنا سچا دین ہے، اتنا سچا دین ہے. آج زمین پر یہ دین موجود، تیز تند ہوائیں چلی، جھکڑ چلے، بڑے بڑے ملحد آئے، اسلام کو مٹانے والے آئے، مٹ گئے، زمین کے نیچے چلے گئے. میرے اللہ نے اسلام کو بلندیاں نصیب کر دی ہے، اسلام کو بلندی دی.
الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ جو اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا، جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا، جو اسلام کو بدنام اور ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ کیا عزت ہے اس کے پاس، کیا عزت ہے؟ اسلام کے محاسن دیکھیں، مختصر بات کرتے ہیں، اسلام کی خوبیاں دیکھیں۔ اسلام میرا اور آپ کا ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا دین اتارا جس کا نام اسلام رکھا۔ آپ خوش نہیں ہو جائے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے علاوہ اور کوئی قبول دین ہے ہی نہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے سوائے اسلام کی اور کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رد ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ دین سچا دین اسلام اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا نا روز آخرت کہ یہ دین قبول ہے یا غیر قبول ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ انتظار کرو تم بھی اور ہم بھی، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ ایک دن جس کو لوگ یوم قیامت کہتے ہیں وہ واقع ہو جائے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ میرے اللہ نے اس دین کو اتارا تو اللہ تعالیٰ عیوب و نقائص سے پاک ہے، اللہ عیوب و نقائص سے، اور اللہ نے جو دین اتارا اس دین کے اندر کوئی عیب، اور بولو اس دین میں کوئی عیب، اسلام میں کیا عیب ہے؟ اسلام میں کیا عیب ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح نا، ابھی اہل اسلام زندہ ہے، بتائے اسلام کے اندر عیب کیا ہے؟ اسلام خوبیوں کا مرکز ہے۔ اسلام ہر اس چیز سے، ہر اس قول سے، ہر اس عمل سے روکتا ہے جو انسان کے دل کو میلا کر دے۔ کوئی آپ سے پوچھے اسلام میں کیا خوبی ہے، کہ اسلام دل پہ کام کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو دل پہ کام کرے، اور وجود انسانی کے اندر دل اصل اصیل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ ان صلى الجسد كله وان فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اور دنیا میں کوئی فلسفی آئے کہ میں انسانوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں، ہزار باتیں کر لے گا مگر انسانوں میں انقلاب اور تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تبدیلی کب لائے گا؟ جب دل پر کام کرنے کا سامان لائے گا، وہ سوائے اسلام کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ الا وحی القلب، لوگوں یاد رکھو اس کو دل کہتے ہیں، اس کو دل کہتے ہیں۔ اسلام سلامتی، دل کو پہلے سلامتی دیتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کو شرح صدر دیا ہے۔ شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی شک و شبہ آپ کے دل کے اندر نہیں ہے، آپ کا دل مبارک ہر طرح کے شبہ سے پاک ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اپنے ماننے والوں کو شکوک و شبہات سے بچاتا ہے، دل کی طہارت اور پاکیزگی کا سامان کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مضر ہے، انسان کے لیے مضر ہے، صحت کے حوالے سے اسلام اس کو حرام کہتا ہے۔ لاؤ ایک چیز لاؤ جو انسان کے وجود کے لیے مضر ہو، اسلام اس کو جائز کہتا ہے۔ لاؤ ایک چیز لے آؤ، ایک چیز لے آؤ۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل میں فطور لاتی ہے، اسلام اس کو حرام کہتا ہے۔ کہتا کہ نہیں کہتا؟ اسلام انسان کی عزت، جان، مال، انسان کی عقل اور انسان کی نسل کا محافظ ہے، نسل کا محافظ ہے۔
عقل کی بات کرتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر اللہ کے دین اسلام کو جھٹلا دیتے ہیں۔ عقل کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے عقل؟ ایک صاحب پروفیسروں کا عام مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، وہ خود جمعہ کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے، کہتے ہیں یہ حدیث عجمی سازش ہے۔ میں ہاں جی عجمی سازش ہے، عجمی سازش ہے، حدیث عجمی سازش ہے۔ مجھے کہنے لگا حدیث عجمی سازش ہے۔ میں کبھی وقوف جاؤ اپنے عقل کا علاج کرواؤ، یہ تو گمراہوں کے اور ظالموں کے اور برے لوگوں کے منکرین کی چبائے ہوئے نوالے میرے سامنے پیش کرتے ہو، کوئی بات کرنے کی کرو۔ حدیث عجمی سازش ہے، عجمی سازش ہے۔ میں کہا بتاؤ کہ کتا حلال ہے یا حرام ہے؟ تم تو حدیث کو مانتے نہیں، عجمی سازش ہے نا۔ عجمی سازش کہتی ہے حرام ہے، قرآن سے ثابت کرو کتا۔ کسی کی عقل مان لے تو کیا اس کے لیے کتا کھانا جائز ہو جائے گا؟ جاؤ آج شام کو اپنی زوجہ محترمہ کے لیے وہ کتے کے تکے لے کر جاؤ کہ میں نے آپ کے لیے سپیشل باربیکیو لایا ہوں۔ شرم نہیں آتی جس نے محمد رسول اللہ کے سامنے نظر اٹھا لی ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے، حرام خور ہے وہ، حرام خور۔ تم خنزیر کھاؤ، بندر کھاؤ، کتے کھاؤ، گدے کھاؤ، جس طرح چینی کھاتے ہیں، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں بنتا؟ کیا بات ہے، کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ یہ عقل کے بنیاد، عقل کی بنیاد، عقل کی بنیاد۔ عقل کیا ہے؟ انڈیا کے اندر بلکہ بعض ممالک کے اندر بعض ایسے قبائل ہیں جو اپنی میتوں کو جلا کر یعنی ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں۔ کیا تمہارا فتویٰ ہے؟ کیا کہتے ہو یہ صحیح ہے؟ اسلام نے زندوں کی بھی تکریم کی ہے، زندہ تو زندہ رہ گئے، اسلام میت کی بھی تکریم کرتا ہے۔ یہ بھی بتاتا ہے اسلام چرپائی کیسے اٹھانی ہے، کتنے قبروں میں کفنانا ہے، وہ کپڑے کیسے ہوں گے، قبر کیسی ہوگی، قبر میں اتارنا کیسے ہے، قبر میں مٹی کیسے ڈالنی ہے۔ یہ اسلام، یہ اسلام۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہندو ہیں، ہندو کیا کرتے ہیں؟ ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ننگے دھڑنگے رہتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ ننگے دھڑنگے جب مر جاتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، الو پھل ننگے دھڑنگے، ایک تخت پر ان کو بٹھایا، رسیوں سے باندھا، لکڑیوں کے گٹھا ہے اس کے اوپر رکھا، تیل ڈالا، اس کو جلا دیا، اس کی میت کو خاکسار کر دیا۔ لوگوں محمد رسول اللہ جس نے بھی منہ موڑا اس نے ذلت اٹھائی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ میتوں کو بھی عزت دی ہے۔ یہ اسلام ہے، اس کی خوبیت تو دیکھیں۔ یہ انسانوں کو عزت ہے، انسان کے نسب کا یہ اتنا خیال، اتنا لحاظ رکھتا ہے، اللہ کی قسم نسب کے بغیر انسان انسان ہی نہیں ہے۔ انسان جانور بن جاتا ہے جس کا نفس جس کا نسب محفوظ نہیں، وہ انسان ہے بلا۔ اسلام ہے۔ اب جائے یورپ کے اندر، وہاں ماں کا نام لکھا ہوگا یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے، باپ کا کوئی پتہ، اور باپ کا کوئی پتہ، اور ہوں میں اپنی ساتھ پشتے شمار کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، میرے باپ فلاں، میرے باپ کا فلاں باپ فلاں، میرے باپ میرے دادے کا باپ فلاں، ساتھ پشتے ذکر کر سکتا ہوں۔ یہ اسلام ہے جس نے مجھے عزت دی ہے، میں اسلام کو سلام کیوں نہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک لونڈی لائی جو پیچھے سے حاملہ تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ چاہتے تھے کہ اپنی لونڈی کے پاس جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے وارث بننا چاہتے ہو، اس کے وجود کا حصہ بننا چاہتے ہو، میرا دل کرتا میں آپ پہ لعنت کروں، ایسی لعنت جو قبر میں تمہارے ساتھ چلی جائے۔ سلام یا محمد سلام، یہ اسلام ہے۔ اس قدر نسب کا تحفظ کیا ہے کہ کسی کا بیٹا بچہ ولد اس کے شکم میں پڑ رہا ہے، تجھے کوئی حق نہیں اس کے پاس جانے کا، کوئی حق نہیں اس کے پاس جانے کا۔
ایک عورت آئی کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بطن میں ناحق بچہ ہے. فرمایا بی بی جاؤ جنم دے کر آؤ. دیکھو انسان کو تحفظ مل رہا ہے, انسان کو اسلام تحفظ دیتا ہے. اسلام کا بچہ ہے, اپنی ماں کے پیٹ میں ہے, دنیا میں آئے گا نہیں آئے گا یہ تو اللہ کا پتہ ہے. فرمایا اس کو جنم دے کر آؤ. جنم دے کر آئی, فرمایا ابھی اس کو کھانا پینا سکھاؤ. جب کھانا پینا شروع کر پھر آؤ, پھر آپ نے فرمایا اس کو رجم کر دو. اللہ اکبر. اسلام کتنا خوبصورت دین. آپ کو معلوم ہے اگر ماں سوئی ہو, ساتھ بچہ سویا ہو اور ماں کروٹ لے بچہ نیچے دب جائے مر جائے تو ماں پر دیت ہے. انسان کو تحفظ دیا ہے, انسان کو بچایا ہے اسلام نے. اسلام نے انسان کو بچایا ہے. لوگو اسلام میری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے. اس بن ہم جی نہیں سکتے, اس بن ہم مر نہیں سکتے. جینا بھی کسی کام کا نہیں, مرنا بھی کسی کام کا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضانت کا مسئلہ. ایک شوہر ہے, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور ماں کی گود میں بچہ ہے. ماں کی گود میں شوہر کہتا ہے بچہ میں لوں گا, بیوی کہتی ہے میں لوں گی. اسلام کیا کہتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے, اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا کہ میں ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یا باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں. ماں کی گود میں اس کو تو خبر بھی نہیں, وہ تو کوئی کلام اور بات سمجھ بھی نہیں سکتا. ہائے اسلام ہے اسلام. اسلام کہتا ہے اگر باپ اس کی صحت, پرورش, تعلیم, تربیت, دین کو تحفظ دے سکتا ہے تو باپ کے پاس جائے گا. ماں روتی پیٹتی رہ جائے مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں, ماں کے اندر ہے, بچہ ماں کو ملے گا, باپ سو دعوے کرتے رہ جائے اس کی نہیں سنی جائے گی. یہ اسلام ہے. چھوٹا بچہ جو ماں کی گود میں ہے اس کو بھی حفاظت دیتا ہے. اس کی صحت, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی پرورش اور اس کی دین کو تحفظ اسلام دے رہا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نبی پاک کے زمانے میں ایک فیصلہ تھا, آپ نے دعا کی اللہ اس بچے کو اس کے باپ کا مائل کر دے. ماں چونکہ کافر تھی اس لیے آپ نے یہ دعا کر دی, ورنہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر باپ کے اندر صلاحیت نہیں, ماں کے اندر بھی صلاحیت نہیں, خاندان کا تیسرا فرد چنا جائے گا. اسلام کا تیسرا, خاندان کا تیسرا فرد چنا جائے گا, وہ اس بچے کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ابن خزامہ کے اندر, ابن حبان و دیگر کتابوں کے اندر کا حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, حسن سند کے ساتھ, فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے. ایک پہاڑ تھا وارا, چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں, مجھے کہتا ہے اوپر چڑھ جائے. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. فرشتوں نے کہا آپ ہمت کریں, ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے اٹھایا, پہاڑ کے اوپر لے گئے. پہاڑ میں ایک وادی ہے, وادی چیخو پکار چگاڑ ہے. کچھ لوگ ہیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں, ان کی باتیں چیری جا رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے. تو جو رکھتے ہی نہیں ان کا کیا بنے گا؟ دوسری بات, میں نے کچھ عورتیں دیکھی, بڑے بڑے سانپ اژدہا ان کے سینوں, ان کی چھاتیوں کو نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کس جرم کی سزا پاتی ہے؟ ان کو یہ جو عذاب ہو رہا, عذاب قبر جو ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی چھاتیوں میں دودھ تھا, بچہ بلکتا رہ گیا, کمزور پڑ گیا, صحت کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا, مگر اس نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا, نہ خود پلایا نہ کسی سے پلوایا. اس کو اس جرم کی پاداش میں سزا ہو رہی ہے. مسلمانوں یہ دین ہے, یہ دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. اپنے رب کے سامنے 10 بستہ ہو کر ایک دعا کیا کریں کہ میرے اللہ مجھے اسلام پر موت دینا. مسلمانوں یہ بن مانگے نہیں ملے گی چیز. اللہ من احییتنا منا فاخیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی ایمان. اللہ جس کو موت دے, جس کو تو موت اسلام پر موت دے دے. بس آخری گزارش یہ ہے, اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ,
آخری بات کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ مسئلہ عبودیت کا ہے، عبودیت کا مسئلہ ہے۔ عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہر دم اللہ کی عبادت کرنی ہے ہم نے، تاکہ اللہ ہم کو کافی ہو جائے، تاکہ اللہ ہم کو کافی ہو جائے۔ جس قدر عبادت زیادہ ہوگی اللہ کی کفایت بڑھ جائے گی، عبادت کم ہوگی کفایت کم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا یہ سوال یہ پڑھ کے سنا دیتے۔ اچھا یہ چھوڑو بادشاہ، خلا کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ خامد کو مطلع کی بغیر خلا عدالت کے ذریعے جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ دیکھیں بے وجہ یا بے وجوہ توجہ فرمائیں۔ خلا کے حوالے سے ایک بات ہے، ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کسی بھی حوالے سے اس کا ذہن ہے اس کے ساتھ نہیں مطلب ملتا، موافقت نہیں ہے، کسی بھی اس کو مسئلہ ہے، شریعت اس کو نکلنے کا راستہ دیتی ہے۔ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام کی محاسن اور خوبیوں میں سے ہے۔ وہ پنچایت کو اپنا مسئلہ پیش کرے گی یا جسٹس کے پاس جائے گی؟ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جسٹس کیا کرے گا؟ اس کے شوہر کو بلائے گا، بھی آؤ اس کو طلاق دے دو۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا، جسٹس کے کہنے اور بلانے پر بھی وہ اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان جدائی واقع کر دے گا، یہ اس کو اختیار ہے، اور ایسے خلا ہو سکتا ہے۔ خلا کی عدت 1 ماہ ہے، عدت کا مطلب استبراء رحم، استبراء رحم کہ رحم کلیئر ہو جائے کہ اس شوہر سے کچھ رحم ہے تو نہیں، آگے اس نے نکاح کرنا ہے نا، خلط ملط مسئلہ نہ ہو جائے، بگاڑ نہ آ جائے، 1 مہینے کے بعد کلیئر ہو گئی، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، اگلے دن کر سکتی ہے، اگلے 2 دنوں میں، ہفتے میں، 10 دنوں میں، 20 دنوں میں، جب چاہے جس وقت چاہے اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 10 بار خلا لے، 10 بار نکاح کر لے، 100 بار خلا لے کے 100 بار نکاح کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، شفاعت رسول کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ لوگ بے عمل ہو جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت حق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی کچھ ہوں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے، مومن، اور فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق، مومنوں کی، فرشتوں کی، لیکن شفاعت میں یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے جتنی اجازت دیں گے، جس کے لیے جتنی اجازت دیں گے وہ اس کے لیے اتنی شفاعت کرے گا۔ بات سمجھے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفیع بنا دے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ شافع اور مشفع بنا دے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہ آپ ہمارے حق میں شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت قبول ہو جائے۔ شفاعت بھی ان کے لیے ہوگی جو استحقاق رکھیں گے، کیا؟ جو شفاعت کا حق رکھیں گے ان کے لیے ہوگی، تو لہذا زیادہ خوش ہونے کی کیا ہوئی بات؟ شرک کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین کا حق وہ مخلوق کو دیتا ہے، تو بڑا گناہ کر کے ہے نا، اس کو چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتا، اپنے اللہ کا شریک اور ساجی نہ بناتا، اس کے کاموں میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، لیکن اس نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، تو لہذا وہ ابد الآباد تک جہنم میں جلے گا۔ اچھا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ بھائی میرے تقریر کے لیے آئے لیکن رہ گئے کام۔ اچھا جی، ماشاءاللہ بڑا عالمانہ اور محققانہ خطاب فرما رہے سن شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی۔